نمبر 2، اپنا دوست عام بندے کو نہ بنائے، دوست بنائے تو دیندار کو بنائے، دوست بنائے تو اچھے آدمی کو بنائے۔ اور مشہور عربی کا ایک شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن مہتدی۔ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ دیکھنا ہو یہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کو نہ دیکھو، اس بندے کے دوست دیکھو، کیوں بندہ ہمیشہ دوست انہیں ہی بناتا ہے جن سے بندہ پیار کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بندے کے مزاج میں تقویٰ ہو اور دوست فاسق ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جیسا بندہ خود ہوتا ہے ایسے ہی اس بندے کے دوست ہوتے ہیں اور ایسے ہی اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ میں بہت ساری باتیں ایسی سناتا رہتا ہوں کہ بعض ساتھیوں کو تعجب بھی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے کیسی بات کہہ دی ہے۔ یہ علمی لطائف تو چلتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں، باہر بھی چلتے ہیں، آپ سے بھی چلتے ہیں۔ مجھے یہ بات اس بات پر یاد آئی کہ جیسا بندہ خود ہوتا ہے ویسے اس کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں یہاں پہ آ رہا تھا، یہ مغرب کی نماز کے بعد کا ہمارے گھر کا لطیفہ ہے، میں آپ کو سنانے لگا۔ میں نے بھی اوابین پڑھے، اوابین کے بعد آنا تھا تو میں نے گھر والوں سے کہا پانی لاؤ، وہ ٹھنڈا پانی لائے۔ میں نے 4 رکعت پڑھے، ابھی 2 رکعت پڑھنے تھے۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس میں میری گھر والی نے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ بیوی خامد کا تعلق ایسا ہوتا ہے۔ میں جب پانی پینے لگا تو انہوں نے پانی تو پیا تھا، تو مجھے فٹ انہوں نے کہا کہ مومن کے جوتے میں شفا ہوتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میرا جوتا لیکن اس میں شفا ہے۔ میں نے آگے مزاح میں کہہ دیا، میں نے کہا مومن ہو تو تب ہے نا۔ اس نے جواب کہہ دیا، جواب سننے والا، اس نے کہا جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم ہیں، الطیبات للطیبین۔ اگر آپ ٹھیک مومن ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہیں، اگر آپ ٹھیک نہیں تو ہم بھی ٹھیک نہیں۔ اب یہ گھروں میں تب ہوتا ہے جب گھروں میں علمی ذوق ہو، علمی ذوق ہو تو پھر لطائف باہر سے نہیں، گھر سے علمی لطیفے پھوٹتے۔ علمی لطائف اور مستقل کتابیں لکھی پڑی ہیں۔ میں خیر یہ بات عرض کر رہا تھا، اب دیکھو علمی ذوق ہو نا تو بات کیسے لطیفے بنتی ہے، اور جب علمی ذوق نہ ہو تو اس کو آدمی ذوق کہاں سے پیدا کرے۔ اور بہت سارے ایسے علمی لطائف ہوتے ہیں کہ سامنے اگر باذوق نہ اس کو لطیفہ سمجھ نہیں آتا، پھر لطیفہ سمجھانے کی تشریح کرنے پڑے تو بندے کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کیا سمجھائے بندہ، اس کو کیا سمجھائے۔ لطائف علمیہ میں ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں گھر میں شادی تھی اور گھر والوں نے پابندی لگائی کہ جو مستورات کا جگہ ہے کھانا کھانے کے لیے وہاں مرد کوئی نہ جائے، پابندی تھی۔ تو ہر شادی میں کچھ لوگ طفیلی ہوتے ہیں، بغیر بن بلائے آتے ہیں، جہاں شادی وہاں کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ ایک طفیلی تھا، وہ ہمسائے کے گھر سے سیڑھی تھی تو ہمسائے کی سیڑھی سے ان کی چھت کے اوپر آیا اور عورتوں کی جہاں دسترخوان تھا وہاں آنے لگا، اور گھر والوں نے دیکھ لیا۔ اس نے پکڑا، بس تجھے نظر نہیں آتا کہ آگے عورتیں ہیں اور ہم نے منع کیا کہ خواتین کے دسترخوان پر مرد نہ ہے۔ اس نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق۔ اب یہ تمہیں سمجھ آئے نا ذوق کو، پھر لطیفے کا مزہ آتا ہے نا، ورنہ لطیفہ سنانا خود لطیفہ بن جاتا ہے، یہ خود لطیفہ بن جاتا ہے۔ اس نے قرآن کی آیت کیا پڑھی، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی قوم میں بیماری تھی مردوں سے بدفعلی کرنے کی۔ اللہ نے عذاب دینا تھا تو فرشتے بھیجے اور خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے، اور وہ ان کی قوم بد کردار تھی، وہ ان کی طرف دوڑی۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بنات ناتھر لکم، اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ساری مسلمان کلمہ گو عورتیں میری بیٹیاں، نکاح کرو، اپنی خواہش پورا کرو، یہ مردوں کی طرف کیوں دوڑتے ہو؟ تو ان کی قوم نے کہا تھا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط تو جانتا ہے کہ ہم تیری لڑکیوں کے لیے نہیں آئے۔ وہ تو انہوں نے ایک بات کی تھی نا، لیکن طفیلی نے وہی علمی بات کی، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹی سے غرض نہیں ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اب مانا سمجھ آیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری مستورات سے غرض نہیں ہے، ہم تو پہلی لوگ ہیں بھی کھانا کھانا ہے، تم چھت کو تم یہیں سے کھا کے نکل جائیں گے۔ لطیفہ سنانے کے لیے بھی سامع کا ذوق ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ لطیفہ سنانا یہ خود لطیفہ بن جاتا ہے، اور بندے کو سنا کر بھی احساس ہوتا ہے کہ میں لطیفہ کیوں سنایا، خود بندے کو شرم آتی کہ میں لطیفہ کیوں سنایا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالی ہم سب کو ولایت خاصہ عطا فرمائے، اور ولایت خاصہ ملتی ہے تقویٰ اور گناہوں کے چھوڑنے سے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کرتا ہوں، اور آپ بھی توبہ کریں کہ یا اللہ
جتنے ہم نے گناہ کی اپنے کرم سے معاف فرمائے۔